شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہواری کے دوران اگر درد کا مسئلہ ہو تو پانی میں تل ابال کر اس پانی کو پینے سے درد میں کمی آتی ہے۔ روزانہ رات کو ناف میں تیل لگا کر سونے سے رنگ نکھرتا ہے اور چہرہ لال ہوتا ہے۔ جن کے گردے فیل ہو جائیں خربوزے کا جوس بنا کر پئیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ کالا زیرہ تیل میں ملا کر جسم کی مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ صبح نہار منہ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ شہد، لیموں کے رس اور زیتون کے تیل کو مکس کر کے پینے سے گردے کی پتھری ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے منہ سے کسی قسم کی بدبو آ رہی ہو تو جامن کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر لیکوریا کا مسئلہ ہو تو 15 دن تک ایک پیالی صبح روزانہ انگور کا رس پینے سے لیکوریا ختم ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو لیموں کے رس میں بھگو کر کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ فالج کے مریض کو شہد میں کلونجی کا تیل ملا کر عصر کے وقت پلانے سے 15 دنوں میں فالج ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو گرمی میں چڑچڑا پن رہتا ہو وہ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ صبح، دوپہر اور شام میں ایک بڑی الائچی چبانے سے پیٹ میں گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دیسی انڈے کی زردی 1 چمچ دیسی گھی میں ملا کر کھانے سے نظر کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نمک شہد میں ملا کر چاٹنے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے فالج کے مرض میں آرام آتا ہے۔ اگر بلب کے قریب مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آتی۔ کالی کھانسی کا مسئلہ ہو تو کالی بھیڑ کا دودھ پینے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ سینے میں درد کا مسئلہ ہو تو اجوائن کی دھونی لو۔ سونے سے پہلے ادرک کھاؤ، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لیا کریں، خارش نہیں ہوگی۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشا تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو تو پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ طریقہ: پودینہ کے 10 سے 12 پتے لے کر 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو 2 چمچ شہد ملا کر چسکی چسکی پئیں۔ دن میں 2 سے 3 بار قہوہ پئیں۔ جسم میں کسی باعث سخت گرمی ہو چکی ہو اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کرنے یا سبز دھنیا مصری ملا کر گھونٹ کر پینے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہے۔ روغن ناریل، روغن بادام دونوں ہم وزن اور ایک وٹامن ای کا کیپسول، ان تینوں کو مکس کر کے جلد پر لگانے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ تمام بیوٹی کریمز چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر 40 کو ہو چلے ہو تو چند نصیحتیں یاد رکھنا۔ پہلی، آپ کا فشار خون یعنی کہ بلڈ پریشر۔ دوسری، آپ کے خون میں شوگر کا تناسب۔ دوسری بات، ان 7 چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا: نمک، چینی، گوشت یا دیگر محفوظ کردہ غذائیں۔ چوتھی، سرخ گوشت، دودھ اور اس کی بائی پروڈکٹس۔ چھٹی، نشاستہ دار غذائیں۔ 7ویں، کاربونیٹس گیسوں والی مشروبات۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ گھر میں آتا مال اور خوش بختی کس کو اچھی نہیں لگتی۔ لوگ تو مال کی خاطر کیا کچھ نہیں کر جاتے اور پھر انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اس عمل سے مال آئے گا یا نہیں۔ مگر میرے پاس تو سند موجود تھی، ایک ایسی چیز ہے جسے کرتے ہی میرے گھر سے ساری غربت اور افلاس ختم ہو جائے گا۔ کام مشکل تھا، بس اسی وجہ سے میں یہ کہنے سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے ہر رات خواب میں ایک بزرگ نظر آتے جو کہتے کہ عالیہ کی شادی کر دو، مالا مال ہو جاؤ گی۔ مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میری بیٹی عالیہ سب سے چھوٹی تھی اور وہ بہت ہی کم عمر اور نادان بھی تھی۔ میں کیسے اتنی سی عمر میں اس کی شادی کر سکتی تھی بھلا؟ اگر مجھے میری 18 سالہ بیٹی فرزانہ کے متعلق کوئی ایسا خواب نظر آتا تو میں 1 منٹ بھی نہ لگاتی اور میں جیسے تیسے کر کے اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر ہی دیتی۔ آدھی رات بیت چکی ہے، ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور میں اس خواب کے باعث بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا اٹھی گئی ہوں تو کیوں نہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں۔
میں وضو کرنے کی خاطر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سے درد سے نڈھال آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ میری بیٹی کے کمرے سے آ رہی ہے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ میں بولی، کیا ہوا میرے بچے، میرے لال؟ سعد کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے مگر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا، اسے بیڈ پر لٹا دیا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ سعد کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہا مگر پھر اپنے چہرے پر جبری مسکراہٹ سجا کر بولا، امی آپ کیسے بیدار ہو گئے؟ میں بولی، میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں بولی، طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ کہنے لگا، ہر رات ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے امی، آپ سے میں چھپا دیتا ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ ماں کے دل پر بہت بری گزرے گی، مگر امی آج حال دل بتا رہا ہوں کیونکہ آپ تہجد پڑھتی ہیں۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس اذیت سے بچا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس مجھے سکون مل جائے۔ میں نے بیٹی کی بات سنی تو دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بولی، اللہ نہ کرے سعد کہ تمہیں کچھ بھی ہو، پھر اپنے منہ سے ایسے الفاظ مت نکالنا۔ سعد بہت ہی تکلیف میں تھا مگر اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بولا، امی میں سونا چاہتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی مگر سعد کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ سعد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں رو رہا تھا جبکہ میں باہر صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یوں ہی رات بیت گئی اور صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا تھا۔ سعد شاید سو چکا تھا، اس کی بہنیں بھی بیدار ہو کر باہر آ گئے۔ میں نے انہیں سختی سے منع کیا کہ وہ کسی قسم کا شور نہ کریں کیونکہ سعد بڑی مشکل سے سویا۔ میرا 22 سالہ بیٹا گردوں کے مرض میں لاحق تھا۔ اس کے دونوں گردوں میں پتھریاں تھیں۔ ہر مہینے اس کے گردوں کی صفائی کروانا پڑتی تھی اور اس چیز میں اتنا خرچہ آتا کہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس بار اس کے گردوں کی صفائی کروائے ہوئے 1.5 ماہ بیت چکا تھا مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس وجہ سے وہ بہت ہی تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ سعد کے ابو جب اٹھے تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ کیسے بھی کر کے آپ پیسوں کا انتظام کر دیں، میری بیٹے کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ میرے شوہر نے جب یہ سنا تو وہ بھی رونے لگے۔ بولے، عظمیٰ مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، میں کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس سے میں امید لگاؤں کہ وہ مجھے پیسے دے دے گا، کیونکہ میں تو ابھی پہلا قرض بھی نہیں اتار پایا۔ امجد بھی ٹھیک ہی کہتے تھے، میں ان کو مورد الزام ٹھہرا نہیں سکتی تھی۔ یوں ہی بڑی اذیت سے دن رات بسر ہو رہے تھے، بس ساری رات رو کر اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی۔ آج بڑے دنوں کے بعد گہری نیند آئی تھی۔ مجھے وہی بزرگ نظر آئے تھے جو اکثر خام میں آیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے تم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، اپنے بیٹے کو بھی تکلیف سے نہیں نکال رہی۔ تمہاری ساری پریشانیوں کا حل عالیہ کی شادی ہے، اس کی شادی کر دو، راتوں رات مالا مال ہو جاؤ گی۔ یہ خواب دیکھتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا شوہر شاید پہلے ہی جاگ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے عثمان، کوئی ڈرونا خواب دیکھ لیا ہے کیا؟ میں بولی، امجد عالیہ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو، میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ بیٹے کی خاطر عالیہ کو قربان کر دوں گی۔ امجد کہنے لگا، ہاں تم فکر نہ کرو، میں نے فرزانہ کے لیے کئی جگہوں پر رشتے کی بات کی ہوئی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں فرزانہ کی نہیں عالیہ کی بات کر رہی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم اپنے حواس میں تو ہو۔ میں بولی، امجد دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں 1 ہفتے کے اندر عالیہ کو بیاہ کر رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ امجد بولا، عثمیٰ تم جانتی ہو تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ عالیہ ابھی بہت کم عمر ہے، تم اس کی شادی کیسے کرو گی؟ وہ بھی شادی کے قابل نہیں ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، جو بھی ہو امجد، میں عالیہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امجد بولا، کیوں، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ تم بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ عالیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ کچھ ایسا ہوا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ میں بولی، عالیہ نادان ہے، بے قصور ہے، اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ پھر میں نے اپنے خواب کے متعلق اپنے شوہر کو بتا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے ایک ہی خواب مجھے مسلسل نظر آ رہا ہے۔ یہ عام بات نہیں، ایک خواب بلا وجہ بار بار نہیں آیا کرتے۔ میرا شوہر کہنے لگا، مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں، اس لیے تم اپنے خیالات کو اپنی حد تک محدود رکھو۔
پہلے میں فرزانہ کی شادی کروں گا، جب مجھے لگے گا کہ عالیہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کی بھی شادی کر دوں گا۔ میں چپ ہو گئی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ امجد اتنی جلدی نہیں مانیں گے، مجھے بھی تو مانتے مانتے 3 ہفتے لگ گئے تھے۔ خیر اس بار کہیں سے بھی سعد کے علاج کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹرز بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے گردوں میں زہر پھیل رہا ہے، جس قدر جلدی ہو سکے اس کی صفائی کروا دیں، نہیں تو آپ کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف کے دروازے بند ہو گئے ہوں۔ ہمارے پاس اپنی کوئی جائیداد بھی نہیں تھی جسے بیچ کر سعد کا علاج کروایا جا سکتا۔ ہم تو پہلے ہی کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ سعد کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ امجد کے ساتھ باتیں کرتا کرتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ بے حد ہی تکلیف میں رہتا۔ تب امجد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے، عظمیٰ کیا تمہیں سچے خواب آتے ہیں؟ یہ نہ ہو ہم بیٹے کے علاج کی خاطر عالیہ کی زندگی تباہ کر دیں اور ہمیں کچھ حاصل بھی نہ ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عالیہ کی شادی سے ہمارے حالات کیسے بدل جائیں گے۔ میں رونے لگی تھی اور بولی، امجد میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ ہر روز رات میں ایک بزرگ ہستی آتی ہے۔ امجد کہنے لگا، ٹھیک ہے تم اپنے جانے والوں سے عالیہ کے رشتے کے متعلق کہہ دو اور میں اپنے وسائل استعمال کرتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ امجد نے یہ بات بڑی مجبوری میں کہی تھی، کیونکہ انہیں عالیہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے، چونکہ عالیہ میری سب سے چھوٹی اولاد ہے اس لیے یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کبھی کبھار انسان حالات سے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی متاع حیات کو بھی قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ شام تک سعد کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی، اس لیے میں نے رشتے کرانے والی عورت کو فون کر کے کہہ دیا کہ ہمیں عالیہ کا رشتہ چاہیے۔ وہ بھی حیران تھی اور کہنے لگی، اتنی چھوٹی سی بچی کی شادی کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اب میں اسے کیا بتاتی، بس بہانہ بنا کر ڈال دیا تھا۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر لیٹ کر گزار دی۔ میں کیسے اپنی پھول سی بچی کی شادی کر سکتی تھی؟ نہ جانے اسے سسرال والے کیسے ملتے۔ وہ تو گھر کے کام کاج سے بھی نہ واقف تھی۔ وہ تو بہت ہی معصوم تھی، یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ امجد کی حالت بھی میرے جیسی تھی، وہ بھی کروٹ پر کروٹ بدلتے جا رہے تھے۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر گھنٹی ہوئی تھی۔ میں نے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک بڑی سی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ اس میں سے ایک عورت نکل کر میرے پاس آئی۔ اس کی ایک ایک انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی باروب اور امیر عورت تھی۔ کہنے لگی، آپ کے گھر بیٹیاں ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو مسکرا کر بولی، میں جانتی ہوں دروازے پر کھڑے ہو کر سوال جواب کرنا معیوب لگتا ہے، مگر کچھ راتوں سے میرے خواب میں آپ کا گھر ہی دکھائی دیتا ہے۔ مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ اس گھر سے بہو جا کر لاؤ۔ میں نے پہلے تو اس خواب کو جھٹک دیا تھا، مگر اب مجھے احساس ہوا تھا کہ شاید مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے، اس لیے میں صبح ہی آپ کے گھر آ گئی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ میں اس عورت کو کمرے میں لے گئی اور بولی، میری 2 بیٹیاں ہیں، آپ کو کس کا رشتہ چاہیے؟ وہ چپ رہی تھی۔ تب میں بولی کہ عالیہ یا فرزانہ؟ عورت بولی، عالیہ نام سنا لگتا ہے، شاید خواب میں بھی یہی آیا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں بے حد حسین تھی، ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ جب وہ دونوں سامنے آئیں تو وہ عورت کہنے لگی، کاش میرے 2 بیٹے ہوتے تو میں آپ کی دونوں بیٹیوں کو لے لیتی، مگر میرا فقط ایک ہی بیٹا ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں عالیہ سے اس کی شادی کرنا چاہوں گی۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ شادی جس قدر جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، اس لیے بولی، جی ٹھیک ہے۔ اس نے 1 ہفتے کے بعد کی ڈیٹ مانگی تھی۔ میں نے لڑکا دیکھے بنا ہی ہاں کہہ دی۔ شام میں امجد کام سے واپس آیا تو میں نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ وہ کہنے لگا، تم نے بہت اچھا کیا۔ اس نے بھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ خیر جب میں نے عالیہ کو شادی کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ کہنے لگی، امی میں نئے کپڑے پہنوں گی، بہت زیادہ میک اپ کروں گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ میں مسکرا دی اور بولی، ہاں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ عالیہ سے چھپ کر میں بہت روتی تھی۔ فرزانہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے میرے ساتھ بہت ہی جھگڑا کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اس عورت کی گاڑی دیکھ لی تو لٹو ہو گئی ہو۔ یہ بھی تو سوچیں کہ ابھی عالیہ بہت چھوٹی ہے، وہ شادی جیسی چیز کو نہیں سمجھتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اسے کپڑوں اور جوتوں کا لالچ دے کر خوش کر رہی ہیں، مگر جب اس پر حقیقت آشکار ہوگی اور اسے گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا تب وہ قیامت برپا کرے گی۔ میں پھٹ پڑی تھی۔ میں فرزانہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولی کہ خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، میں پہلے سے بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، مجھے سکون سے جینے دو۔ فرزانہ کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ میرا غصہ دیکھ کر بھی اس کی وکالت سے باز نہیں آئی تھی۔
وہ کہنے لگی امی عالیہ کو جہنم میں دھکیل کر آپ بھی خوش نہیں رہ پائیں گی. عالیہ کی شادی میں محض 2 دن رہ گئے. وہ پگلی تو یہ وقت گن گن کر گزار رہی تھی. آج میں نے ہمت کر لی. میں نے عالیہ کو اپنے پاس بلایا اور بولی میری بیٹی تمہیں علم ہے کیا؟ شادی کے بعد تم یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی. وہ بت بنی میرا منہ دیکھتی رہ گئی. پھر کہنے لگی امی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. تب میں بولی عالیہ تمہارا نیا گھر بہت خوبصورت ہوگا. وہاں تمہیں ہر سہولت میسر ہوگی. گاڑی بھی ہوگی. تم جہاں چاہو جا سکو گی. عالیہ نے صاف صاف انکار کر دیا. وہ بولی اگر مجھے دنیا جہاں بھی مل جائے تب بھی میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. میں اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی مگر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی تھی. امجد کے سامنے بھی جب عالیہ نے شادی سے انکار کیا تو انہوں نے عالیہ کو بہت ڈانٹا تھا. عالیہ سہم گئی اور یوں وہ نکاح پر رضامند ہو گئی. محلے والوں کو جب عالیہ کی شادی کے متعلق پتہ چلا تو سبھی حیران ہوئے. لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے. بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ شاید لڑکی کے کردار میں کھوٹ ہے تبھی تو اس کی شادی کر رہی ہیں. ہم نے یہ سب کچھ چپ چاپ سہا تھا. عالیہ کی رخصتی کے بعد امجد دھاڑے مار مار کر روتا رہا تھا. سعد کو جب عالیہ کی شادی کا علم ہوا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ تو ہسپتال میں داخل تھا اور بے ہوش تھا. اس کی حالت کی وجہ سے ہم کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے سے قاصر تھے. فرزانہ نے گھر میں بہت ہنگامہ مچایا تھا اس لیے مجھے اس کے سامنے سچ بولنا پڑا. میں نے فرزانہ کو اپنے خواب کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا. وہ کہنے لگی امی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے سعد کی خاطر عالیہ کی قربانی دی ہے. آپ نے تو ان لوگوں کے متعلق چھان بین بھی نہیں کروائی. ان کے گھر بھی جا کر نہیں دیکھا. کچھ پتہ نہیں کیا. آپ نے تو شادی سے قبل عالیہ کے ہونے والے شوہر کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی. یہ تو شکر ہے کہ جب وہ برات لے کر آیا تو کم عمر لڑکا تھا. اگر اس کی جگہ کوئی 40 سالہ مرد ہوتا تو آپ کیا کر لیتی؟ امی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک بچے کی خاطر آپ دوسرے کی قربانی دے دیں. میں فرزانہ کے گلے لگ کر رونے لگی تھی. میں بولی تم نے ہر بات سچ کہی ہے مگر تم جانتی ہو کیا ماں کے لیے اولاد اس کے جسم کی سی حیثیت رکھتی ہے. فرزانہ جب دانت میں درد ہو تو باقی جسم کی فکر نہیں رہتی. عالیہ کی رخصتی کے بعد گھر کی ایسی حالت تھی جیسے کوئی جنازہ نکل گیا ہو. میں ساری رات جاگتی رہی تھی. رات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی ہمارے گھر میں طوفان آیا ہو. میں شدید خوف زدہ ہو گئی تھی. جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی. باہر دیکھا تو دروازے کے پاس ایک سیاہ بیگ پڑا تھا. میں حیران ہوئی کہ آخر بیگ کس کا ہے. میں اٹھانے لگی تو وہ قدرے بھاری محسوس ہوا. خیر میں اسے گھسیٹ کر روشنی میں لے آئی. میں نے اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ وہ پیسوں کا بھرا ہوا بیگ تھا. میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور امجد سے بولی جلدی سے باہر آئیں. وہ گھبرا گیا تھا. جب باہر آ کر پیسوں سے بھرا بیگ دیکھا تو بولا اس میں تمہارا خواب سچا تھا. میں نے اور امجد نے پیسے گننے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ہو چکے تھے کیونکہ اس میں بے تحاشا پیسے تھے. ہم دونوں میاں بیوی رات بھر روتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. صبح ہوتے ہی امجد ہسپتال چلا گیا. سعد بھی ہسپتال میں ہی تھا. ہمیں بتایا گیا کہ وہ پھر سے بے ہوش ہو چکا ہے. اب اس کے گردے کا ٹرانسپلانٹ کروانا بہت ضروری ہو گیا تھا. امجد نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ وہ گردے کا انتظام کر دے. ہم نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے. پھر تو جیسے کوئی معجزہ سا ہو گیا تھا. اگلے ہی دن سعد کے لیے گردہ مل چکا تھا جو سعد کے گردوں سے میچ کرتا تھا اور طبی لحاظ سے سعد کے لیے وہ مؤثر ترین تھا. ہم جتنے پیسے بھی ڈاکٹرز کو جمع کروا دیے تھے مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک مریض کو ہوش نہیں آتا تب تک وہ آپریشن نہیں کر سکتے ہیں. میں امجد اور فرزانہ اس وقت بہت بری حالت میں پھنسے ہوئے تھے. ایسا لگتا تھا کہ دنیا بس ختم ہو گئی اور اب جو کچھ بھی بچا تھا وہ یہی ہمارا ہسپتال تھا. ہمارا سونا، ہمارا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اس ہسپتال تک محدود ہو کر رہ گیا تھا. کھانے پینے کا تو ہمیں ہوش ہی نہیں رہا. 1 ہفتے سے ہم کھلے آسمان کے تلے سانس بھی نہیں لے رہے تھے. ہم تو یہ بھی بھول گئے تھے کہ تازہ ہوا بھی ہوتی ہے کیا. دن رات عبادتوں اور دعاؤں میں گزرے تھے. اللہ نے آخر کار ہماری پکار سن لی. 1 ہفتے کے بعد سعد کو ہوش آ گیا تھا. وہ بہت ہی تکلیف میں تھا. اس لیے جلد از جلد اس کا آپریشن کر دیا گیا. ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ آپریشن کے بعد منزل آسان ہو جائے گی مگر یہ ہماری خام خیالی تھی. آگے کے مرحلے بھی بہت کٹھن تھے. وقت گزرتا گیا اور ہم سعد کو گھر لے آئے. اب سعد بھی بہتر ہو گیا. ہمارے پاس روپے پیسے کی کمی بھی نہ تھی. ہم ہر طرح سے خوشحال تھے مگر اب مجھے عالیہ کی یاد آنے لگی. ہسپتال کی دوڑ دھوپ میں تو میں پھر بھی اسے فراموش کرنے کے قابل تھی مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. سعد بھی کھاتا پیتا تھا. اس کی طرف سے فکر ختم ہو گئی تھی تو مجھے عالیہ کی یاد آنے لگی تھی. اٹھتے بیٹھتے اس کا ہی خیال آتا. آج دروازے پر دستک ہوئی تو ایسا لگا
جیسے میری عالیہ آئی ہو میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک پاگل لڑکا کھڑا تھا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں بولی بیٹا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا جس کی شادی کی ہے اس بچی کی خبر لو۔ میں چونک گئی تھی۔ میں بولی کون ہو تم؟ کیا ہوا میری عالیہ کو؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ میرا کلیجہ تو مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں کیسے عالیہ کی خبر لیتی؟ مجھے تو اس کے سسرال کا ایڈریس بھی معلوم نہیں تھا۔ اب تو مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی کہ میں نے کیوں اپنی معصوم سی بیٹی کو بنا چھان بین کے رخصت کر دیا تھا۔ میں اسے ملنا چاہتی تھی مگر مجھے اس کے گھر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں گھر والوں سے چھپ چھپ کر روتی رہی تھی۔ اگلا دن بھی ایسا ہی ہوا۔ دروازے پر وہی دیوانہ لڑکا کھڑا تھا اور مجھ سے کہہ گیا کہ اپنی بیٹی کی خبر لو۔ اب ہر روز یوں ہی ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر ہمارے دروازے پر آیا کرتا۔ اس کی بات سن کر میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی۔ میری یہ حالت دیکھ کر فرزانہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگی امی کیا بات ہے؟ آپ پریشان کیوں رہتی ہو؟ مجھے اس وقت ایک ہمدرد کی ضرورت تھی مگر میں اپنے منہ سے کہنے سے ڈرتی تھی کہ میں کس منہ سے کہوں کہ مجھے عالیہ کے سسرال کے متعلق کچھ علم نہیں۔ مگر اب میں مزید یہ باتیں دل میں رکھتی تو شاید میرا دل پھٹ جاتا، اس لیے میں نے فرزانہ سے ساری بات کہہ دی۔ اس کے ماتھے پر تو بال پڑ گئے مگر میری حالت کے پیش نظر وہ چپ ہوئی۔ پھر میرا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر بٹن دبانے لگی۔ 5 منٹ بعد بولی امی عالیہ کی شادی سے قبل اس کی ساس اس نمبر سے فون کرتی تھی، آپ اس سے ایڈریس لے لیں۔ میں نے فرزانہ کے ہاتھ سے موبائل اور فون چیک کیا اور فون کرنے لگی۔ دوسری ہی کال پر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ میں نے عالیہ کی ساس سے اس کے گھر کا موجودہ پتہ پوچھا تو کہنے لگی آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے لیے ڈرائیور بھجواتی ہوں۔ تہمینہ بیگم کی بات سن کر میرے دل کو سکون ملا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی ڈرائیور آ گیا۔ اس کے ساتھ عالیہ کی گھر پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی کہ وہ محل نما کوٹھی میں رہ رہی تھی۔ جب اس گھر میں داخل ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی امی آپ آئی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ چند ہی ہفتوں میں میری عالیہ اتنی بڑی ہو جائے گی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگے گی اور میرے ساتھ گھر چلنے کی درخواست کرے گی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی شخصیت بھی اس کی ساس جیسی تھی، رکھ رکھاؤ والی تھی۔ بار بار ملازمہ کو پکار کر میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں منگوا رہی تھی، جبکہ میں نے وہاں صرف ایک گلاس پانی پیا۔ اپنے بہن بھائیوں کے متعلق عالیہ پوچھتی رہی اور بولی اگلی بار جب مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو فرزانہ کو بھی ساتھ لائیے گا۔ تہمینہ بیگم ہمارے پاس بیٹھی اپنی بہو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی جا رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اس گھر میں میری بیٹی خوش ہے۔ میں نے بلا وجہ اس پاگل لڑکے کی باتوں پر کان دھرے تھے، مگر ایک طرف سے اچھا ہی ہوا تھا کہ میں عالیہ کی صورت تو دیکھ لی تھی۔ مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ گھر جا کر میں نے فرزانہ کو عالیہ کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ امی مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ہماری عالیہ اتنی بدل چکی ہوگی۔ جب میں اس سے ملوں گی تو مجھے شرم آئے گی، وہ تو بڑی امیر ہوگی۔ میں مسکرانے لگی تھی۔ ساتھ بھی اب گھر سے باہر نکلتا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا، اگر اگلے دن پھر سے میرے دروازے پر وہی پاگل لڑکا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیٹی کی فکر کرو۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور بولی تم بلا وجہ میرے دل میں وسوسے مت ڈالو۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے لگا تھا وہ ڈانٹ کر پریشان ہو جائے گا اور پھر میرے گھر نہیں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اگلے دن پھر سے آ گیا۔ وہ ہر روز آتا تھا۔ مجھے پریشانی ہوئی تو میں نے پھر سے عالیہ کی ساس کو فون کیا کہ میں عالیہ سے ملنے آنا چاہتی ہوں۔ اس نے گاڑی بھیجنے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر خود ہی چلی گئی۔ آج بھی عالیہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ خیر یوں ہی روز میرے دروازے پر دیوانہ وار آتا، مجھے پریشان کر جاتا۔ آج میرے دل کو کچھ ہوا تو میں نے بنا بتائے عالیہ کے گھر میں پہنچ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری جان نکل گئی، کیونکہ عالیہ سامنے بیٹھی بہت سے بیگ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا تو بھاگ کر آئی اور میرے گلے سے لگ گئی۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی، کہنے لگی امی مجھے گھر لے چلیں، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکلنے لگی، مگر چوکیدار نے اجازت نہیں دی اور جلدی سے تہمینہ بیگم کو فون کر کے بلایا۔ وہ گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے بھی پولیس کو فون کر دیا۔ تہمینہ کے آنے سے پہلے پولیس پہنچ چکی تھی۔ عالیہ نے دل دہلا دینے والا انکشاف کیا تھا۔ وہ کہنے لگی جب سے مجھے اس گھر میں بیاہ کر لایا گیا میں نے ایک بار بھی اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ تو یہاں آیا ہی نہیں۔ مجھے تہمینہ بیگم ہر روز امیر لوگوں جیسے طور طریقے سکھاتی، کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا اور کھانا پینا کیسے۔ ہر روز بیوٹی پاؤڈر لے آتی اور میرا ٹریٹمنٹ کرواتی۔ مجھے تہمینہ بیگم ایسی ادویات کھلاتی جس سے میرا جسم پھول رہا ہے۔ میں نے کچھ ہفتے قبل ہی تہمینہ بیگم کی گفتگو سنی تھی۔ وہ کم عمر غریب لڑکیوں کی شادی اس لڑکے سے کروا دیتی ہے جس سے میری کروائی تھی، اور پھر وہ بہت سے پیسے اس لڑکی کے گھر میں پھینک جاتی ہیں۔
غالباً یہ لڑکی کی قیمت ہوتی ہے، مگر وہ ایسا اس لیے کرتی ہیں کہ غریب لوگ پیسہ دے کر کچھ ہی عرصے کے لیے اپنی بیٹی کو بھول جاتی ہیں، پھر وہ اتنی دیر میں اس لڑکی کو دبئی بھیج کر فروخت کر دیتی ہیں اور خود بھی علاقہ چھوڑ کر غائب ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں اپنے والدین کے ساتھ رابطہ کر سکتی، اس لیے میں نے اس گھر کے ایک ملازم کو، جس کی بیٹی بھی میری عمر کی تھی، قسم دی۔ اس سے کہا کہ تم میرے گھر جا کر میری حالت سے میری والدہ کو آگاہ کرو۔ وہ خود تو مجبور تھا، ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایک دیوانے لڑکے کو پیسے دے کر میرے گھر بھیج دیا، اور پھر وہ ادھر جا کر وہی سبق دہرا دیتا جو ملازم نے اسے یاد کروایا تھا۔ جب امی گھر آتی تو تہمینہ بیگم ہمارے پاس سے بالکل بھی نہ اٹھتی۔ آج وہ مجھے دبئی لے کر جا رہی ہیں۔